اب یہ بات انہوں نے اپنے پیشے پہ واپس گئے. اچھا ڈاکٹر اور وکیل یہ دو ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے آدمی سچ ہی بولتا ہے. اب ڈاکٹر صاحب کے پاس جائے پیٹ میں درد ہو کہے سر میں درد ہے تو اپنا ہی نقصان ہے, غلط دوا ملے گی. ایسے ہی وکیل کے پاس کوئی قاتل بھی آئے گا تو وہ کہے گا وکیل صاحب دیکھیے ہو تو گیا ہے سب اور ایسے ایسے ہوا ہے, آپ بتائیے کیسے بچنا ہے. وکیل سے ہی چھپانے لگے گا تو وکیل اس کا کیس کیسے کرے گا؟ تو تمہیں پتا تو لگے گا کہ کون ظالم ہے کون مظلوم کا کس تو اس میں ضرور نہیں بولنا. اب انہوں نے اس بات کو مان لیا, اپنے پیشے پہ واپس گئے. اب دیکھیے اللہ کی مدد کیسے آتی. کچھ دنوں میں ایسی ریپوٹیشن بن گئی کہ جس جج کے کورٹ میں یہ کیس لے کر جا رہے ہیں ہر جج کو پتا ہے کہ یہ وکیل صاحب جھوٹ نہیں بولتے. اب وکیلوں کا کام بھی آسان ہے, کیوں مغز ماری کرو, یہ جو کہہ رہے ہیں وہی سچ ہے, تھوڑی بہت گرا ہوئی اور ان کے آپ کو فیصلہ کیوں دماغ کھپاؤ. سب سے زیادہ سکسیسفل لائر ہو گئے, کامیاب وکیل ہو گئے, اتنے کیسز آنے لگ گئے اسسٹنٹ رکھ رہے ہیں, پھر منع کرنا پڑ رہا ہے بھائی نہیں کر سکتے. تو اللہ نے دنیا بھی دی اور دین بھی دیا. یہ ہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون, اے لوگوں کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو, دین کو اپنی زندگی میں اتار لو, دنیا میں بھی کامیاب ہوگے اور آخرت میں بھی کامیاب. یہ ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی. یہ نیت صحیح, ایک عمل میں چل رہے ہیں اس کی نیت صحیح, اس نیت کے صحیح کر لینے کی وجہ سے عمل صحیح ہوا, اور عمل صحیح ہونے کی وجہ سے اللہ نے دنیا بھی دی اور آخرت بھی. اب ہم میں سے یہاں پہ بہت سارے لوگ پڑھنے پڑھانے والے, اگر ہماری نیت یہ ہے کہ بھائی ڈگری حاصل کر کے ایک اچھی نوکری لے لیں گے اور اچھا گھر بنا لیں گے, اچھی جگہ شادی ہو جائے گی, اچھی سواری ہو جائے گی, یہ تو بہت ہی گھٹیا نیت ہے, بہت ہی گھٹیا نیت. یہ بالکل ایسے ہے جیسے کوئی جوتے کی دکان پر جا کر یہ کہے کہ جوتے کا ڈبہ دے دیجیے. کیا بھائی جوتا خریدیے, ڈبہ تو مفت میں ملے گا. کسی دکان پر آدمی جا کر کہے کہ اپنا وہ کیری بیگ دے دیجیے, اسے سامان خریدو, کیری بیگ تو مفت میں ملے گا. یہ دنیا تو سلبٹوں میں دی جائے تو خیر میں ملے گی, دنیا تو سلبٹوں میں ملے گی. اصل بدلہ تو آخرت میں, اصل بدلہ تو آخرت میں. کہتے ہیں موسلادھار بارش وہاں ہوگی اور تھوڑی بہت جو بوچھار یہاں آئی ہے, بہت تیز بارش ہوتی ہے نا تو جو کورڈ ایریا ہوتا ہے اس میں بھی تھوڑی بہت بوچھار آ جاتی ہے, تھوڑی بہت نمی تو آ ہی جاتی ہے. اگر پانی نہیں آتا تو نمی تو آ ہی جاتی ہے, اسی میں دنیا نمٹ گئی, اسی میں دنیا کا کام بن جائے. کتنے دن کی ہے دنیا تو ختم ہونے والی ہے. پانی ہے, آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں ختم ہونے والی ہے. یہاں کی خوشی, یہاں کا غم, یہاں کی تکلیف, یہاں کی آسانی سب ختم ہونے والی, سب ختم. کسی چیز کو دوام نہیں, دنیا کی کسی چیز کو دوام نہیں. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. سب بنا باقی رہنے والی ذات تو صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. تو جو اللہ کے دین پر لگے گا وہ باقی ہے, اور جو اس فانی دنیا کے اوپر, ناپاک دنیا کے اوپر لگے گا, دنیا بھی فنا ہوگی اور جو کچھ اس کے اوپر خرچ ہوگا وہ بھی ختم ہوگا, وہ بھی چھوٹے گا, وہ بھی چھوڑ کر آدمی اس دنیا میں جائے. تو عقل مندی اس میں ہے کہ آدمی اس دین کے اوپر چلے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. نیت آخرت کی رکھے, نیت دنیا بھی نہ رکھے, نیت دنیا بھی نہ رکھے. پہلے ایک واقعہ سناتا ہوں آپ کو, پھر ایک بزرگ کا مقولہ سناؤں گا. پڑوس کے ملک میں ایک شخص کی جوتوں کی دکان تھی, اور عید کا وقت آ گیا, رمضان کا مہینہ, سب سے زیادہ بکری ہوتی ہے عید کے موقع پر. مسلمان ملک ہے تو ہر کوئی نیا جوتا خریدتا ہے. اب ایسے موقع پر اس کی دکان پر ساتھی پہنچ گیا کہ اللہ کے راستے میں چلنا ہے 40 دن کے لیے. اب اس نے کہا کہ دیکھیے تو میرے سیزن کا وقت ہے, میں چلوں گا عید کے بعد چلا چلوں. اب انہوں نے کہا کہ بھائی عید کے بعد چلے تو جاؤ گے, تو اس وقت جاؤ گے قربانی زیادہ ہے, زیادہ قربانی پر اللہ کی مدد زیادہ ہے. یہ ترغیب دیتے رہے, وہ عذر کرتا.
مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ بتایا کرتے تھے نیک کاموں کی اتنی ترغیب دو کہ منہ میں پانی آ جائے، نیک کاموں کی اتنی ترغیب دو کہ منہ میں پانی آ جائے، آدمی للچا جائے۔ اس لیے ہمارا سارا کام فضائل کا ہے، فائدہ بتانے کا، شوق پیدا کرنے کا ہے، ترغیب دینے کا ہے۔ جیسے دنیا کی چیزوں پر آدمی راج ٹپکاتا ہے، ارے اتنا اچھا کھانا، آدمی کے منہ میں پانی بھر گیا، ارے اتنی اچھی سواری، راج ٹپکانے، اتنے اچھے کپڑے، اتنا اچھا گھر، للچا گیا۔ نیک کاموں کی اتنی ترغیب کی جائے کہ آدمی للچا جائے۔ نماز پڑھنے میں اتنا فائدہ، نمازی پڑھنے، روزہ رکھنے میں اتنا فائدہ، میں بھی رکھوں، تلاوت کرنے میں اتنا فائدہ، میں بھی رکھوں۔ تو ہمارا کام فضائل والا ہے، اسی لیے فضائل اعمال روزانہ مسجد میں بھی اور گھر میں بھی پڑھنے کو کہا جاتا ہے کہ ہمارے اندر شوق پیدا ہو، عمل کرنے کا شوق پیدا ہو۔ تو وہ ساتھی اس کو ترغیب دیتے رہے، بھائی تم بعد میں چلے جاؤ گے، ہمیں اس سے انکار نہیں ہے، لیکن ابھی جاؤ گے قربانی جانا ہے، قربانی پر اللہ کی مدد، نقد قربانی پر نقد مدد، یہاں تک کہ اس کو تیار کر دیا، اب وہ دکان بند کر کے اللہ کے راستے میں چلا گیا۔ اب 40 دن لگا کر آیا تو رمضان کا مہینہ عید پر نکل گیا، دکان کھولی تو تھوڑا بوجھ ہوا دن پر کہ بھائی اور جو دکان والے تھے ان سب کی خوب بکری ہوئی، اور میری دکان تو بند رہی، میری بکری ہوئی نہیں، سال بھر کی بکری ہوا کرتی تھی۔ اب پھر اللہ کی مدد کیسے آ گئی؟ 2-3 دن گزرے تھے کہ اس کی دکان پر 2 عرب آئے اور انہوں نے پوچھا بھی یہ جوتا کتنے کا؟ اس نے بتائی قیمت، یہ کتنے کا؟ قیمت بتائی، یہ کتنے کا؟ اس نے کہا آپ ایسے کیوں قیمت پوچھ رہے ہیں، آپ پہن لیں تو آپ کے سائز کا ہوگا، اس کی قیمت بتا دوں گا، آپ ایک طرف سے پوچھ رہے ہو یہ کتنے کا، یہ کتنے کا؟ تو انہوں نے کہا دراصل ہم لوگ آئے ہیں اور تمہاری دکان کے سارے جوتے خرید کر ہم کو انڈیا کے افغانستان میں، انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے پوری دکان کے جوتے خریدے اور پورا سامان بنوایا اور اس کو نقد پیسے دیے اور سب لے کر وہ امداد کے لیے لے کر چلے گئے۔ اب وہ کھولتا بھی دکان، پورے رمضان کھول لیتا کسی کی دکان پر، پوری دکان بکتی ہے، کچھ نہ کچھ تو مال بچ جاتا ہے، اور اس میں تو نئے پرانے سبھی نکل گئے، جو کپڑے رکھے ہوئے ہوں گے اسٹاک ختم نہیں ہو رہا ہوگا وہ سب بھی نکل گئے سارے۔ تو اللہ کی مدد ایسے آتی ہے۔ لیکن میرے بھائی کو ایک بات سمجھ لینی چاہیے، مولانا عبید اللہ صاحب پنجابی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دین پر چلنے میں دنیا معروف جو ہے مقصود ہے، دنیا کا وعدہ ہے، لیکن اس کو مقصود نہیں بنا لینا کہ چلے میں اس لیے نکلنا ہے کہ پوری دکان بک جائے، اس لیے نہیں جانا، اللہ کے راستے میں اس لیے جانا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے گا، دنیا کی کوئی طاقت میرا کام بگاڑ نہیں، اور میرا اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا، دنیا کی کوئی طاقت میرا کام بنا نہیں۔ تو دنیا معروف جو ہے اس کو مقصود نہیں بنا۔ اس کو سمجھانے کے لیے مثال دیتے ہیں، کوئی شخص اپنے بیٹے سے یوں کہے کہ اگر تم کلاس میں فرسٹ آؤ گے تو تم کو موٹر سائیکل دلوائیں گے، تو اب یہاں پر مقصود فرسٹ آنا ہے، تو ہوشیار بچہ کیا کرے گا؟ پڑھائی میں دل لگائے گا کہ میں کلاس میں فرسٹ آؤں گا تو موٹر سائیکل ملے گی، اور بیوقوف ہوگا وہ بچہ جو پڑھائی کو چھوڑ دے اور پتہ کرنے لگ جائے کہ کون سا لیٹسٹ ماڈل آ رہا ہے، کس کی پک اپ اچھی ہے، کس کی ایفیشنسی اچھی ہے، کس کا لک اچھا ہے، تو کیا ہوگا؟ فرسٹ تو کیا آتا وہ فیل ہوگا، اور موٹر سائیکل تو کیا ملتی اور دکائی ہوگی۔ تو وہاں پر فرسٹ آنا مقصود ہے اور موٹر سائیکل موجود ہے، اس کا وعدہ ہے۔ تو دل کس پر لگانا ہے، محنت کس پر لگانی ہے، جان کس پر کھپانی ہے؟ معروف پر، مقصود پر، اور معروف تو اس کے ساتھ آئے گا، وہ تو بائی پروڈکٹ ہے۔ جیسے آدمی بھینس خریدے، گاؤں والوں سمجھانے کے لیے مثال دیتے، آدمی بھینس خریدتا ہے دودھ کے لیے، گوبر تو مفت میں آتا ہے۔ اب کوئی جا کر کہے کہ بھینس خریدی جو زیادہ گوبر دیتی ہو، یہ کیا بات ہے، یہ کیا بات ہے، تو دودھ کے لیے دو، گوبر تو مفت میں ملے گا۔ تو مقصود کو اللہ کی رضا بنانی ہے کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا،
وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ جو اللہ سے ڈرے، اللہ کی فرمانبرداری کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہر پریشانی میں راستہ نکالتے ہیں اور ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہم تو ایک اور ایک دو کے پھیرنے لگے رہتے ہیں کہ ایسا کریں گے تو ایسا ہو جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پلان ہے، اللہ کا جو نظام ہے، ہم پہنچ بھی نہیں سکتے، وہاں تک ہم پہنچ بھی نہیں سکتے۔ اب وہ دوسروں کی دکان والے نے سوچا ہوگا دوبارہ ماریں گے اور اس طرح خرید کے لے جائیں گے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا بھی بنائیں گے اور آخرت بھی بنائیں گے۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ میرے دل میں اتر جائے، یقین اس کلمے کے مطابق ہو جائے، میرے جسم سے نکلنے والے اعمال اس کے مطابق ہو جائے، میری فکریں اس کلمے کے مطابق ہو جائے، میری زندگی کا مقصد اس کلمے کے مطابق ہو جائے، میری اولاد، میرے گھر والوں، میرے دوست احباب، میرے رشتے دار سب اس کلمے کی فکر پر آ جائے، اور دنیا میں بسنے والے سارے انسان اس کلمے والی زندگی کو اپنے اندر اتار دے تاکہ دنیا میں بھی کامیاب ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو۔ یہ مقصد ہے ہمارے پیدا کرنے، اور یہ اسوہ اور نمونہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کا نتیجہ اور رزلٹ ہمارے سامنے، جن کے اوپر کوئی حکومت کرنا پسند نہیں کرتا تھا کہ ان کے اوپر حکومت کر کے ہمیں کیا ملے گا سوائے اس کے کہ ہمارا ہی دماغ جب ہوگا، وہ پوری دنیا کے اوپر حکومت کرنے والے ہیں، جو اس بات پر لڑتے تھے کہ تیرے اونٹ نے میرے اونٹ سے پہلے کیسے پانی پی لیا، اب وہ اس بات پر جان دے رہے میرا بھائی میدان جنگ مجھ سے پہلے پانی پی، رات میں چراغ بند کر کے مہمان کو کھانا کھلا رہے ہیں کہ ہم بھوکے اٹھ جائیں گے اور مہمان کو کھلا دیں گے کھانا تھوڑا ہے۔ قرآن میں آیت نازل ہو رہی ہے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، کہ وہ ایثار کرتے ہیں اپنے اوپر، ایثار کہتے ہیں اپنی ضرورت کے باوجود قربانی دینے کو ایثار کہتے ہیں، چاہے ان کے اوپر پاپا ہی کیوں نہ ہو تو ایثار کرتے ہیں۔ رات کا کیا ہوا عمل، رات کے اندھیرے سے کیا ہوا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اپنے پاک کلام میں اتار کر ہمارے لیے بشر راہ بنا، کلمے والی زندگی آپ، کلمے والی زندگی آپ، جو اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر رہے ہیں، اب انہوں نے عورتوں کو ایسا مقام دے دیا، ایسا مقام دے دیا، پوچھا گیا سب سے زیادہ حق کس کا ہے، فرمایا ماں کا، پھر پوچھا سب سے زیادہ حق کس کا ہے، فرمایا ماں کا، پھر تیسری بار پوچھا سب سے زیادہ حق کس کا ہے، فرمایا ماں کا، چوتھی بار میں فرمایا باپ، 3 درجے زیادہ ماں کا۔ تو میرے بھائی بزرگوں دوستوں، جو سیاسی اعتبار سے پیچھے تھے، اللہ نے ان کو پوری دنیا میں حکومت کرنے والا، جو فاقہ مست تھے، فاقوں پر فاقے کرتے تھے، پوری دنیا کے خزانے لا کر ان کے قدموں میں ڈالے، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، جو آئے کبھی پڑھی گئی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ رومن امپائر، پرشین امپائر جو سپر پاورز ہیں ان کو یہ عرب کے لوگ چیلنج کر دیں گے اور وہ پاس ہو جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانے لا کر قدموں میں ڈال دیں گے۔ کسریٰ کا وہ قیمتی تاج جو سونے کا بنا ہوا، ہیرے جواہرات جڑے ہوئے، اتنا وزنی کہ کسریٰ اپنے سر پہ رکھ کے نہیں بیٹھ سکتا ہے، سر پہ رکھے گا تو اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ جائے گی، وہ سونے کی زنجیر سے اس کے تخت پر ڈھکتا رہتا تھا وہ تاج، اور جب کسریٰ بیٹھتا تھا تو اس نے اپنا سر پھٹ کر لیا کرتا، اتنا قیمتی اتنا بھاری سونے کا تھا، ہیرے جواہرات جڑے ہوئے، کسریٰ پکا ہوا۔ رات کے اندھیرے میں ایک صحابی وہ تاج زمین پر گھسیٹتے ہوئے لے گیا، اور جہاں مال غنیمت کا ڈھیر لگا ہوا ہے وہاں پھینک کر جا رہے ہیں۔ جو مال غنیمت کی فہرست بنا رہے تھے انہوں نے کہا کہ اپنا نام تو بتا دو، کون لے کر آیا، کتنا کا تھا؟ تو کیا فرما رہے ہیں، جس اللہ کے لیے تاج لے کر آیا ہوں وہ اللہ میرا نام جانتا ہے، یہ کہہ کے اور وہ تاج وہاں پھینک کر چلے گئے رات کے اندھیرے۔ تھوڑی دیر بعد دوسرے صحابی وہاں سے گزرے اور رات کے اندھیرے میں اس کی ٹھوکر لگ گئی، اس تاج سے ٹھوکر لگی، جھک کے دیکھا اندھیرے میں کیا چیز ہے، دیکھا کسریٰ کا تاج، تو ایک ٹھوکر اور ماری،
اور کہا میرے راستے میں کیوں آتا ہے؟ اگر تو کامیاب کرنے والا ہوتا تو کسرا ناکام نہ ہوا. ٹھوکر ماری ہوتے. دنیا ان کے سامنے بے حیثیت. مال غنیمت ایسے آ رہا ہے جیسے کھیت سے غلہ کٹ کے آتا ہے. ڈھیر لگا ہوا ہے مال کا، اور صحابہ مسجد نبوی کے کونوں میں بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں کہ یہ مال کوئی بھلی چیز نہیں معلوم. بھلی ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آتی. آپ کو اس حال میں دنیا سے گئے کہ ایک وقت کھایا تو دوسرے وقت پھر واپس کیا. 2 وقت لگاتار پیٹ بھر کے نہیں کھایا. 3 چاند ایسے گزر گئے کہ گھر میں چولہا نہیں جلا. فاقوں پر فاقے کیے، پیٹ پر پتھر باندھے، اس لیے تاکہ امت مجاہدے والی زندگی پر آئے. عیش پرستی، دنیا کو عیش کی جگہ نہ سمجھ لے. اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. مزے تو صرف آخرت کے مزے، دنیا کی کیا مزے؟ دنیا کے کھانے اور جنت کے کھانے کوئی ان میں تقابل ہے؟ کوئی ایسی نعمتیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل پر ان کا خیال بھی گزرا. نیچے بات کر رہے ہیں فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. تمہیں نہیں معلوم کہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیا کیا سامان اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہوا. یہ بدلہ ہے ان کے لیے جو اعمال کر کے آئے، نیک اعمال کر کے آئے. تو کوئی نسبت نہیں دنیا کی چیزوں کی آخرت کی نعمتوں کے مقابلے میں. کوئی نسبت، کوئی حیثیت، کوئی بساط، کوئی اوقات، کوئی لفظ استعمال کر لیجیے، کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں. تو میرے بھائی مجھے دوستوں، مقصود آخرت بنانی، دنیا مقصود نہیں بنانی. یہ کہتے ہیں اگر دین کا کام دنیا کے لیے کیا تو وہ اتنی بڑی بیوقوفی ہے، جیسا لکھا ہے بلال اعمال میں، کہ جوتے کو رخسار سے صاف کرے، اپنے گالوں سے صاف کرے. کہ اگر کوئی دین پر اس لیے چلا کہ دنیا مل جائے تو ایسے جیسے جوتے کو رخسار سے صاف کرے. جوتا تو صاف ہو جائے گا، لیکن اپنے گال سے جوتا صاف کرنا وہ کتنی بڑی بیوقوفی کی بات ہے. بھائی وہ تو کسی ردی کاغذ سے ہو جاتا، کسی گندے کپڑے سے ہو جاتا، برش سے ہو جاتا. اپنے منہ سے چہرے سے صاف کرنے کا کیا مطلب؟ یہ اور سمجھانے کے لیے مثال دیتے ہیں کہ 1 کپ چائے بنانی ہے تو کوئی 500 کے نوٹ جلا کر چائے بنائے. چائے تو بن جائے گی، لیکن کتنی مہنگی چائے ہوگی. کتنی مہنگی ہو تو ردی کاغذ سے بن جاتی، گیس کے چولہے میں بن جاتی، لکڑیاں جلا کر بن جاتی چائے. 500 کے نوٹ جلا کر کیوں بنائے؟ تو کوئی آخرت کو داؤں پر لگا کر دنیا کا فائدہ اٹھائے، مقصود کو چھوڑ کر موعود کے پیچھے پڑ جائے، تو بہت بڑا نقصان ہے، بہت بڑا نقصان ہے. تو صحابہ سفر کیے، تجارتی سفر کیے، لیکن مقصود تجارت نہیں، مقصود تجارت نہیں. مقصود اللہ کے دین کو دنیا میں پھیلانا تھا، اللہ کے کلمے کو دنیا میں بلند کرنا تھا. قرآن کی آیت ہے نا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ایمان والوں کے لیے. تو علماء فرماتے ہیں کہ عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر آئے گی، رسول کے طریقے سے آئے گی، اور ایمان والوں پر ختم ہو جائے گی. جو کچھ اس کے علاوہ دکھے وہ عزت کا دھوکہ ہے، عزت نہیں ہے، عزت کا دھوکہ ہے. دنیا دھوکے کا گھر ہے. وَالْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا دھوکے کا گھر ہے، ہر چیز یہاں بھی دھوکے کی ہے. یہاں کا کھانا بھی دھوکا، یہاں کے کپڑے بھی دھوکے، یہاں کی سواری بھی دھوکا، یہاں کے گھر بھی دھوکے. کیوں؟ سب کی ابتدا مٹی، انتہا مٹی، بیچ میں تھوڑی دیر کا دھوکا. عمدہ سے عمدہ کھانے لے لیجیے، ابتدا کیا ہے؟ مٹی ہے. بیج زمین میں مٹی میں بویا گیا تھا، اس کو سڑی ہوئی کھاد لگا کر اور پانی دے کر اس کو سینچا گیا تھا. اس میں سے وہ غلہ نکلا، وہ سبزی نکلی، وہ پھل نکلا. وہ
وہ سب دھوکا. اور اس کی انتہا بھی مٹی, بیچ میں تھوڑی دیر کا دھوکا جس میں ہم راڑ ٹپکا رہے ہیں, جس کے خوشبو پر ہم فدا ہو رہے ہیں. عمدہ سے عمدہ سواری, ابتدا مٹی انتہا مٹی, بیچ میں تھوڑی دیر کا دھوکا. عمدہ سے عمدہ گھر, ابتدا مٹی انتہا مٹی, بیچ میں تھوڑی دیر کا دھوکا. عمدہ سے عمدہ کپڑے, ابتدا مٹی انتہا مٹی, بیچ میں تھوڑی دیر کا دھوکا. تو سب دھوکے کا گھر ہے. تو عزت اللہ کے احکامات پر آئے گی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر آئے گی, اور ایمان والوں پر ختم ہے. اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ سب عزت کا دھوکہ ہے, عزت نہیں. ہمارے ابراہیم صاحب دعوت اور کاتب فرماتے ہیں عزت کیا ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. عزت کیا ہے؟ ہم سمجھتے ہیں بھائی عزت یہ ہے کہ بہت سارے لوگ آگے پیچھے چلنے لگ گئے, سلام کرنے لگ گئے, ہم سمجھتے ہیں کہ عزت ہے. فرمایا یہ عزت کا دھوکہ ہے, یہ عزت کا دھوکہ ہے. جیسے بچپن میں کہانی پڑھی تھی, ایک صاحب کی کہیں دعوت تھی, اب وہ کھیت سے کام کر کے آئے تو گھر میں یاد دلایا گیا کہ آپ کی تو وہاں کھانے کی دعوت ہے. تو کپڑوں پہ تھوڑی مٹی وٹی لگی ہوئی تھی, بال بھی ایسے ہی نہیں بنے ہوئے تھے, ہاتھ دھویا, چلے گئے تو کھانا کھانے. اب وہاں گئے تو کوئی پوچھ ہی نہیں رہا, ایک طرف کھڑے میں کوئی کھانے کے لیے نہیں بلا رہا. بڑی شدت محسوس ہوئی. خیر گھر واپس آئے, نہا دھو لیے, اچھے کپڑے پہن لیے, سر میں تیل لگا لیا, کنگھا کر لیا, اچھا امامہ باندھ لیا. آپ پہنچے تو ہر کوئی آئیے 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 رسول آئیے آئیے کھانا کھائیے. اور جب سب کھانا کھلانے لگے تو انہوں نے ایک نوالا تو خود کھایا, دوسرا نوالا آپ نے جیب میں ڈالا. ارے یہ کیا کر رہے ہیں آپ, جیب میں رکھ رہے ہیں؟ بھائی دعوت تم لوگ میری تھوڑی کر رہے ہو, میرے کپڑوں کی دعوت کر رہا. ابھی تھوڑی دیر پہلے تو میں ہی آیا تھا, اس وقت تو کسی نے نہیں پوچھا. اب میں کپڑے بدل کے آ گیا ہوں تو آئیے بیٹھیے, آؤ مدد کر رہے ہو. تو تم تو میرے کپڑوں کی دعوت کر رہے ہو, میری کہاں دعوت؟ تو ایسے وہ جو لوگ آگے پیچھے گھوم رہے ہیں, سلام کر رہے ہیں, وہ مجھ کو نہیں کر رہے ہیں, میرے عہدے کو کر رہے ہیں. عہدے کو کر رہے ہیں. کل عہدہ ختم, کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا, پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا. تمہارے بھائی صاحب فرماتے ہیں کہ عزت کیا ہے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بہت عمدہ ڈیفینیشن, بہت عمدہ تعریف بیان کی عزت, اس کو سننے کی, سمجھنے کی, دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے. یہ فرمایا ایمان والے کی عزت یہ ہے کہ جو ایمانی طریقے ہیں اس کو غیر اختیار کرے, اور یہ ایمان والے کی ذلت ہے کہ جو اللہ کے دشمنوں کے طریقے ہیں اس کو ایمان والا اختیار کرے. عزت کیا ہے؟ ایمان والے کی عزت یہ ہے کہ جو ایمانی طریقے ہیں اس کو غیر اختیار کر لے, اور یہ ایمان والے کی ذلت ہے کہ جو اللہ کے دشمنوں کے طریقے ہیں اس کو ایمان والا اختیار ہے. اور پھر دلیل دی, صحابہ کو حقیقی عزت حاصل کی. دنیا میں جہاں گئے لوگوں نے سروں پر بٹھایا, وہاں سے آگے بڑھنے لگے تو لوگ روئے, آپ ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں, آپ جیسے بھلے لوگ ہم کو نہیں ملے. نہ صرف یہ کہ اپنا کلمہ پہنچایا, اپنا دین پہنچایا, بلکہ اپنے طور طریقے پہنچائے, اپنا لباس پہنچایا, اپنی زبان پہنچائی. اتنے بڑے علاقے میں عربی بولی جانے لگی, اللہ نے ان کو عزت دی. اور اللہ پاک فرمایا ہمارے پر ایسی عزت چھائی ہوئی ہے کہ جو اللہ کے دشمنوں کے طریقے اس کو ہم اختیار کر رہے ہیں اور اس کو اقرار ہے. تو حقیقی عزت یہ ہے, حقیقی عزت یہ کہ اللہ کا مبارک دین وہ میری زندگی میں آئے اور دنیا میں بسنے والے سارے انسانوں کی زندگی میں آئے. میں اللہ کا بندہ ہوں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں. میرے اوپر ذمہ داری ہے کہ میں اس دین کو سب تک پہنچاؤں. اس میں میری ڈگری, میری ملازمت, میری تجارت, میرا کاروبار, میرا سفر, اس سب کو میں ذریعہ کہتے ہیں. جیسے صحابہ کے گھوڑے, وہ اپنے گھوڑوں کے اوپر بیٹھ کر دنیا میں پھرے, ہم اپنی ڈگریوں پر بیٹھ کر دنیا میں جائیں. ہماری ڈگری جہاں نہیں جائے, ہماری ڈگری جہاں نہیں جائے. ابھی ہمارا سفر ہوا تھا گرمیوں میں موریشس, تو وہاں ایک اسکول میں انہوں نے کہا کہ بھائی جو ٹیچرس ہیں ان سے آپ بات کر لیجیے. ٹھیک ہے بات کریں گے, لیکن دیکھیے اسکول کا ماحول ہے تو تھوڑا کوشچن آنسر بھی ہوں گے آخر میں. آپ تبلیغ والے تو کوشچن آنسر نہیں کرتے, لیکن ذرا سا اسکول کے اعتبار سے
بعد میں کچھ کوشچنس کے آنسر بھی کر دیجیے گا. میں نے چلیے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کریں. جب آپ آخر انہوں نے پوچھا کہ آپ جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس پڑھاتے ہیں, آپ کمپیوٹر سائنس کے پروفیسر آرٹیفیشل انٹیلیجنس پڑھاتے ہیں, تو آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو دین کے لیے کیسے استعمال کر رہے ہیں؟ تو میں نے کچھ سے کہا کہ دیکھیے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی وجہ سے ہی تو آپ نے میری بات سن لی یہاں پر اتنی دیر, جب آپ نے بتایا گیا کہ کمپیوٹر سائنس کے پروفیسر آئے, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پروفیسر آئے, تو آپ نے اتنی دیر میری دین کی بات سن لی. اگر کوئی ایسا ویسا ہوتا تو آپ سنتے بھی نہیں, آپ بیٹھتے بھی نہیں. سب سے پہلا استعمال تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا یہی ہو گیا کہ ہمیں آپ تک دین کی بات پہنچانے کا موقع مل گیا. تو ہماری ڈگری, ہمارا ملازمت, ہمارا عہدہ, ہماری جوانی, ہماری طاقت, ہماری صحت اس اللہ ہی کی دی ہوئی ہے, اللہ ہی کی دی ہوئی ہے. اللہ کے دین پر لگ جائے, اس میں سے تھوڑا سا حصہ اللہ کے دین پر لگ جائے. اللہ نے دیا, جیسے گھر میں آتے 5 ٹافی لے کر آئے, بیٹے کو دی, دو بیٹا دو 5 ٹافی لے دو. پھر اس کے بعد امتحان کے طور پر بچے سے کہتے بیٹا ایک ہمیں بھی دے دو, ہم ہی نے دی ہے اس کو. پھر اس کے بعد امتحان کے طور پر کہتے بیٹا ایک ہمیں بھی دے دو. اب اگر وہ ایک دے دیتا ہے تو ہم کھا تھوڑی لیتے, اسی کو واپس کرتے ہیں اور پیٹ تک دباتے ہیں, بیٹا بہت اچھا ماشاء اللہ, کھا لو بیٹا کھا لو, اللہ تمہیں خوش رکھے, دعائیں دیتے ہیں. اور وہ نہ دے, جنہیں میں تو نہیں دے رہا, تو دل پر بوجھ ہوتا ہے, ہمیں نے تو دی تھی اور ہمیں نہیں دے رہا. ایک مانگ رہے ہیں اس میں سے 5 مانگ بھی نہیں رہے, ہمیں نہیں دے رہا. تو یہ جان, یہ مال, یہ صحت, یہ صلاحیت, یہ قوت, یہ طاقت, یہ اللہ ہی کے جو دی ہوئی ہے, اللہ ہی کی دی ہوئی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ فرمانے تھوڑا سا ہمیں دے دو. مال دیا ہے اور کہا بھائی اس میں سے 2.5% ہم کو دے دو. 40 میں سے 1 حصہ, 100 میں سے 2.5 روپیہ ہم کو دے دو. اور ہم کہہ رہے ہیں ہم تو نہیں دے رہے. اللہ معاف فرمائے, جو قارون نے کہا تھا یہ تو میرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے, اور زکات کے نام پر تو موسیٰ مجھ سے پیسہ ہتھیانا چاہتے ہیں, نعوذ باللہ. یہ بات تو کہی, یہ بات تو نہیں مانی تھی. یہ جو اللہ نے نعمتیں دے رکھی ہیں, تو اللہ کے دین پر اس میں سے تھوڑا سا لگا دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت زیادہ بڑھا کر واپس بھی کرتے ہیں, راضی بھی ہوتے ہیں, دنیا بھی بناتے ہیں اور آخرت بھی بناتے ہیں. اللہ ہی کے دین, اللہ ہی کے دین پر تھوڑی سی لگ جائے, اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نواز دیتے ہیں. صحابہ نے یہی ہنر سیکھ لیا, جس کے پاس زیادہ ہے وہ زیادہ لگا رہا ہے, جس کے پاس کم ہے وہ کم لگا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی. ایک صحابی کے پاس کچھ نہیں تھا, یہودی کے باغ میں گئے, رات بھر پانی لگایا, 1 جوڑ کے بدلے میں 1 کھجور طے ہوئی, رات بھر پانی لگایا اور 2 مٹھ کھجور ہوئی, 1 گھر میں پہنچا دی, 1 لے آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں دینا چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جو مال کا ڈھیر لگا ہوا ہے جو لوگوں نے دیا ہے, اس سب کے اوپر اس کو دیتے ہیں. تو صحابہ کو قربانی کے اوپر اٹھایا. یہ نہیں اپنے گھر جا کے سو جاؤ کہ بھائی میرے پاس تو ہے نہیں, میں کہاں سے دے سکتا, میں کہاں سے دے سکتا ہوں. رات بھر پانی لگایا اور 2 مٹھ کھجور ملی, 1 گھر پہنچا دی, 1 لے کے آ گئے. تو جس کے پاس کم ہے وہ کم لگا رہا ہے, جس کے پاس زیادہ ہے وہ زیادہ لگا رہا ہے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ پورے 1 تہائی لشکر کا سامان دے رہے, عبد الرحمن بن عوف پورا قافلہ اللہ کے راستے میں دے رہے. تو صحابہ کی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں, ہمارے سامنے موجود ہیں. اس میں سے ہم دیکھتے جو غریب ہے ان کی بات ماننے, پیسے والے ہیں ان کے طریقے پر چل رہے ہیں, صحت مند ہیں ان کے طریقے پر چل رہے ہیں, بیمار ہیں ان کے طریقوں پر چل رہے ہیں, معذور ہیں ان کے طریقوں پر چل رہے ہیں. عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ پاؤں سے معذور ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ کوئی تم چاہو تو گھر بیٹھ سکتے ہو, تم معذور ہو. گھر والوں نے کہا کہ بھائی ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ آپ بھاگ کر آگے دعا مانگ کے جا رہے ہیں, اللہم لا تردنی الی اہلی, اللہ مجھے اپنے گھر والوں کی طرف نہ لوٹائے. اور اللہ کے راستے میں جا کر شہید ہو گئے. اب ان کی لاش کو لاش کر گھر لانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اونٹ نہیں آ رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطلاع کی جا رہی ہے. اب بتا تو دعا مانگی کی جانے سے پہلے
ہاں یہ دعا مانگی کہ اللہ مجھے اپنے گھر والوں کی طرف نہ لوٹائیو، تو ایسے سچے دل سے مانگی کہ قبول ہو گئی، اب تو ان کو یہی دفن کر دو، یہی رہے گی، جو معذور ہے وہ بھی لگا رہے، وہ بھی لگا رہے، وہ بھی بیٹھ نہیں جا رہے کہ ہم سے کیا ہوگا، عورتیں ہیں وہ بھی قربانی دے رہے، بچے ہیں وہ بھی قربانی دے رہے، چھوٹے بچے ہیں اور پنجے کے پر کھڑے ہو کر اپنے آپ کو پوچھا ہوا ہے، کیوں؟ لڈو لینے کے لیے، جان دینے کے لیے، اور ایک کو اجازت مل گئی اور دوسرے کو نہیں ملی تو وہ کہہ رہا ہے، تو اپنے ابا سے کہلوا رہا ہے، سفارش کرا رہا ہے کہ ارے کشتی کرا لیجیے، میں اس کو پچھاڑ دوں گا، کشتی میں اس کو پچھاڑ دیا اور خود بھی اجازت لے لی۔ میرے بھائی بزرگوں دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں بہترین اسوہ اور آپ کی یہی دعوت ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائی اور کامیابی لینے کے لیے یہی دعوت ہے کہ یہ کلمے والی زندگی اپنا، کسی سے کچھ نہیں، کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات صرف اللہ ہے، کسی سے کچھ نہیں، دنیا کی ساری چیزیں محتاج ہیں، ساری چیزیں محتاج، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان میں سے کسی چیز کا محتاج ہے، اس کو دعوت بھی دینا بار بار، اس کو سوچنا بھی، اس کو سننا بھی بار بار، اور اللہ کی مخلوقات میں غور کرنا، یہ کیسا خالق ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیسا عمدہ پیدا کرنے والا، کیسا عمدہ خالق، کیسی کیسی مخلوقات پیدا کی، پڑھاتے ہیں ہم کو پتہ لگتا ہے، جو اللہ نے یہاں دماغ دے دیا اس کا ہزارواں لاکھواں کروڑواں حصہ بھی کسی کمپیوٹر پہ ڈالنے کے لیے عاجز ہو جائے، نہیں ڈال سکتے، چھوٹے بچے کی جو انٹیلیجنس ہے وہ نہیں لا سکتے کمپیوٹر کے اندر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی کیسی چیزیں بنا دی، کیسی کیسی مخلوقات، اس میں غور کریں آگے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر، یاد کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب بڑائی بولو، کرنے والی ذات کو اللہ ہی، عہدے سے کچھ نہیں ہوتا، ڈگری سے کچھ نہیں ہوتا، پیسے سے کچھ نہیں ہوتا، طاقت سے کچھ نہیں ہوتا، دنیا کی چیزوں کی نفی، لا الہ پہلے کہہ رہا ہے، پھر الا اللہ، کسی سے کچھ نہیں سوائے اللہ، غیر اللہ کا یقین دل سے نکالنا، وہ یقین دل سے نکلے گا تبھی تو اللہ کا یقین آئے گا، برتن خالی ہوگا تبھی تو اس کو صحیح چیز سے بھرا جائے گا، برتن پہلے سے بھرا ہوا ہے، غیر اللہ سے بھرا ہوا ہے دل کا برتن، تو پہلے اس کی نفی کی جائے، کسی سے کچھ نہیں، کرنے والی ذات اللہ، اب اللہ کی بات ماننا آسان ہے، اب آذان لگے گی حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح تو آدمی اپنی دکان پر بیٹھا نہیں رہے گا، اب یقین دل سے نکل گیا، دکان نہیں پالتی ہے اللہ پالتے، دکان پالنے میں اللہ کی محتاج، اللہ تبارک و تعالیٰ دکان کے محتاج ہے، اب اذان ہوگی تو آدمی کے لیے دکان چھوڑ کر اللہ کے گھر میں جا کر اللہ کے سامنے جھکنا آسان ہوگا، اسی لیے کیا آتا ہے، جس کو مسجد میں بکثرت جاتا دیکھو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی ہو، کلمہ اقرار غلامی اور نماز اظہار غلامی، جو اقرار کیا کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، تو وہ عمل سے بھی تو ظاہر کرو، زبان سے تو کہہ دیا نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور نماز اذان ہوئی اور اپنے کاروبار میں اپنی مشغولیات میں مشغول رہے، تو زبان سے جو کہہ رہے ہم نے عمل سے اس کا اظہار کر دیا، عمل تو یہ ظاہر کر رہا ہے نعوذ باللہ دکان پال رہی ہے، پال رہی ہے، عہدہ پال رہا ہے، ملازمت پال رہی ہے، تو جسم سے نکلنے والے اعمال دل کے یقین کے تابع ہوتے ہیں، اللہ کی بڑائی آ جائے گی تو
کو اللہ کی بات ماننا آتا ہے، جس کو بڑا سمجھتے ہیں اس کی بات ماننا آتا ہے، جس کی بڑائی دل میں آ جاتی ہے اس کی بات ماننا آتا ہے۔ آدمی بھی کوشش کرتا ہے کہ بھائی یہ ناراض ہو، یہ ناراض ہو، باس ناراض ہو گئے تو پھر مسئلہ ٹیڑھا ہو جائے گا، اور کیسے کیسے راستے ڈھونڈتا ہے باس کو خوش کرنے کے لیے، کیسے کیسے راستے ڈھونڈتا ہے کہ بھائی باس جو ہے وہ راضی رہے، باس ناراض نہ ہو، قربانیاں دیتا ہے، اس کے لیے قربانیاں دیتا ہے، اپنی جی کی چاہتوں کو قربان کر دیتا ہے، کیونکہ باس کو بڑا بنایا ہوا ہے۔ اللہ کو بڑا بنا لے تو قربانی دینا کتنا آسان، یہ سردی، یہ گرمی، یہ برسات، کوئی چیز مانے ہوگی، بس اللہ کو بڑا مان لیا تو پھر اس اللہ کی بات ماننے میں اپنی آدمی جو ہے وہ سر اور سر کی بازی لگا دے گا، بازی لگا دے گا، بھائی سب قربان کر دوں گا لیکن اللہ کو ناراض نہیں کروں گا، اللہ کو ناراض نہیں کروں گا۔ یہاں پہ لکھا ہے کتابوں میں کہ ایک بادشاہ کے ایک بہروپیہ تھا، بہروپیہ۔ اب بادشاہوں کے اپنے شہر رہتے تھے، کوئی قصے سنارا ہوتا تھا، کوئی لطیفے سناتا تھا، کوئی جو ہے وہ طرح طرح کے ان کی کچھ ایکٹیویٹیز کرتے تھے۔ وہ بہروپیہ کی ایکٹیویٹی تھی، وہ بار بار الگ الگ روپ دھار کے آتا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک بار بادشاہ کو دھوکہ دے دوں تو پھر بادشاہ کو انعام دوں گا، لیکن وہ جو روپ دھار کر آئے بادشاہ پہچان لے کہ وہ تو وہی بہروپیہ ہے، اب وہ ہر بار ہار جا رہا۔ ایک دن کہنے لگا اچھا بادشاہ سلامت میں جا رہا، اور اب کہ آپ کو دھوکہ نہ دیا تو میرا بھی کام نہیں، کہتے وہ چلا گیا۔ اور کئی سال گزر گئے، وہ آیا نہیں، کئی سال گزر گئے، کئی سال کے بعد شور ہوا کہ بھائی فلانے پہاڑ کے اوپر بہت بڑے اللہ والے ہیں اور لوگ ان کے پاس دعائیں کرانے جا رہے ہیں، ان کی دعاؤں سے مسئلے حل ہو رہے ہیں، لوگ اپنے سر پہ ہاتھ رکھوا رہے ہیں، ان کے ہاتھ چھو رہے ہیں۔ ہاں وہی بہروپیہ، اس نے جا کر اپنا پورا ایشو بنایا تھا۔ اب بادشاہ کو اطلاع ہوئی تو بادشاہ نے کہا اچھا ہماری مملکت میں اتنے بڑے اللہ والے ہمیں پتہ نہیں اور ہم دعا کے لیے گئے نہیں ابھی تک۔ بادشاہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ گیا، چلو بھائی چلو سب چلو دعا کرا کے آئیں گے اپنی مملکت کے لیے۔ سب پہنچ گئے وہاں۔ اب کی واقعی بادشاہ دھوکہ کھا گیا، پہچانا نہیں وہی بہروپیہ ہے۔ اب گیا بڑی عقیدت سے ملا، ان کا ہاتھ چوما، اپنے سر پہ ہاتھ رکھا، اپنے لیے دعا کرائی، اور پھر چلنے لگا تو ایک تھیلی نکالی جس میں سونے کی اشرفیاں تھیں اور وہ ہدیہ پیش کیا کہ حضرت یہ آپ کی خدمت میں ہدیہ ہے۔ تو وہ جو بہروپیہ تھا اس نے اس تھیلی میں ایک لات ماری، ٹھوکر ماری، لے جاؤ یہ اپنی ناپاک دنیا، کیونکہ دنیا سے تو بھاگ کر یہاں پہاڑ پہ آ کے بیٹھا ہوں اور تو پھر اسی دنیا میں مجھے پھنسانے کے لیے آ گیا۔ اب بادشاہ اور دیتا ہے یہ تو واقعی اللہ والے تو ہدیہ میں ضرور ہے، وہ خوشامد کرے اور وہ منع، وہ اس میں ٹھوکر ہے۔ اب بادشاہ بڑے قائل اور بڑے عقیدت مند ہو کے وہاں سے پہنچے، یہ تو واقعی بہت پہنچے لوگ ہیں، سونے کی اشرفیاں بھی تھیلی میں میں نے دی، یہ بھی قبول ہے۔ اب بادشاہ آ گئے، اگلے دن وہی بہروپیہ آ گیا، بادشاہ سلامت، کل جس کے ہاتھ ٹوٹ کر آئے، سر پہ ہاتھ رکھوایا، وہ میں ہی تو تھا، اب کی آپ دھوکہ کھا گئے، لائیے میرا انعام۔ تو بادشاہ نے کہا بھائی انعام تو میں تیرا دوں گا، لیکن ایک بات تھا، کل جو میں تمہیں ہدیہ دے رہا تھا، سونے کی اشرفیاں دے رہا تھا، تو وہ تو بزرگ سمجھ کر دے رہا تھا، وہ کہیں زیادہ تھی جو آج میں تجھے انعام میں بہروپیہ سمجھ کر جو میں تجھے انعام دوں گا وہ کم ہوگا، تو کل ہی تو نے قبول کر لیا، تیرا زیادہ فائدہ ہو جاتا، سونے کی اشرفیاں زیادہ ملتی تجھے۔ تو بہروپیہ نے بڑی عجیب بات کی، نے کہا بادشاہ سلامت، اگر میں کل آپ کا ہدیہ قبول کر لیتا تو سارے اللہ والے بدنام ہو جاتے، میں نے جو روپ دھارا ہوا تھا اس کے مناسب نہیں تھا کہ آپ کا ہدیہ قبول، اس لیے کل میں نے قبول نہیں کیا، آج بہروپیہ بن کر آیا ہوں، آج جو آپ انعام دیں گے وہ میں قبول۔ تو ایک بہروپیہ کو تو احساس ہے کہ جو میں نے روپ دھارا ہوا ہے اس کی لاج آتی ہے کہ کہیں اللہ والے بدنام نہ۔ اب میں سوچوں کہ میں مسلمان ہوں، کیا میرے دل میں اور میری سوچ میں یہ بات ہے کہ میرا کوئی عمل ایسا نہ ہو جس سے مسلمان بدنام ہو، اور مجھ سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے جس سے لوگ جو ہے وہ مسلمانوں کو کہنے لگتے ہیں۔
میرے بھائی دوستوں، ہمارے قول سے، ہمارے عمل سے، ہماری فکر سے، ہمارے معاملات سے اللہ کے دین کی دعوت، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ چھوڑنا نہیں ہے دنیا میں، دین کو اس کے ساتھ جوڑنا ہے۔ جو کام کر رہے ہیں کرتے رہیں، حلال روزی جس طریقے سے کما رہے ہیں کماتے رہیں، لیکن اس میں اللہ کا حکم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اس کو جوڑیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی خیر و برکت دے گا، عزت دے گا، عافیت دے گا، راحت دے گا، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رضا نصیب فرما کر اپنے مہمان خانے جنت سے پہنچائے گا، قید خانہ جہنم سے بچائے گا، جس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، بس وہ کامیاب۔ حدیث میں ہے دین یسر، دین تو آسان ہے، دین مشکل نہیں، بالکل سیدھی بات ہے، سیدھی بات۔ یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، جانے کی جگہ ہے۔ جانے سے پہلے جانے کی تیاری کرنے کی عقل مند آپ کی ہے جو موت کو یاد رکھے اور موت کے آنے سے پہلے اس کی بہترین تیاری کرے، اس کو عقل مند بتائے۔ عقل مند اس کو نہیں بتائے جس نے بہت سارا مال جمع کیا، بہت اونچا عہدہ لے لیا، بہت بڑا گھر بنا لیا اور اچھی سواریاں فرق کھڑی کر لی، وہ سب لوگ بھول جائیں گے، اس کے ساتھ نہیں جائے گا، ساتھ تو بس ایمان جائے گا، آپ مان جائیں گے، باقی تو خالی ہاتھ جائیں گے۔ جو کپڑے پہن رہے ہیں وہ بھی اتار دیے جائیں گے، ایسے نہیں اتریں گے تو پینٹی کے کاٹ کے اتار دیے جائیں گے، صرف کپڑ کی چادریں سدا ڈاکنے کے تو دی جائیں گے، باقی تو چھوڑ کر جانا ہے۔ اور جہاں جانا ہے اس کی تیاری کیسے کرنی ہے وہ سکھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کہ دنیا کی زندگی کیسے اچھی سے اچھی بنا لو اور آخرت کی زندگی کیسے اچھی سے اچھی بنا لو۔ تو یہ سیدھا سادہ دین ہے، سیدھا دین، آسان دین۔ ایک دوست نے بڑی اچھی بات کہی، انہوں نے کہا کل کو قیامت میں جو لوگ ناکام ہوں گے اس کو ایک بات کی حضرت افسوس ہوگا کہ یار ہم ناکام ہوئے، لیکن اس سے زیادہ حضرت افسوس اس بات پر ہوگا کہ دین اتنا آسان تھا پھر بھی ناکام، دین اتنا آسان تھا پھر بھی ناکام، اس سے زیادہ افسوس ہوگا۔ جیسے وہ بچہ امتحان میں فیل ہو تو افسوس ہوتا ہے ہم فیل ہو گئے، لیکن پرچہ بہت آسان ہے، پیپر بہت آسان ہے، کوشچن بہت آسان ہے، پھر فیل ہو جائے تو زیادہ افسوس ہوتا ہے، ارے یار اتنا آسان پیپر آیا میں پھر بھی فیل، اتنا آسان تو کبھی آئے گا بھی، اتنا آسان آیا تھا میں پھر بھی فیل۔ تو دین اتنا آسان، یہ نہیں کہہ رہا تم چھوڑ دو جنگل میں بیٹھ جاؤ، دین تو سکھا رہا کھاؤ اور ایسے کھاؤ، سو اور ایسے سو، شادی بیاہ کرو ایسے کرو، ملازمت کاروبار تجارت کرو ایسے کرو، بیوی بچے پالو ایسے پالو، طریقہ سکھا رہے ہیں، طریقہ سکھا رہے ہیں۔ اسی طریقے کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، اسی طریقے کو سیکھنے کے لیے نکلنا ہے۔ یہ وہ کون سا طریقہ ہے جو زندگیوں میں آ جائے، عادت بن جائے ہماری، ایسی مشق کر لی جائے، صبح پانی پیتے وقت لا محالہ اتحاد سے ہی ہم پینے لگ جائیں، یعنی سنت جو ہے وہ ہماری عادت بن جائے، سنت ہماری عادت بن جائے۔ واقعات تو پڑھتے نا کہ کرتا پہنا رہے ہیں انہوں نے بایاں ہاتھ، آگے سے اندازہ نہیں ہوا، آگے سے اگر دیکھو تو کنفیوژن ہو جاتا ہے کبھی کبھی، آگے سمجھ رہا ہے کہ یہ ان کا دایاں ہاتھ ہوگا لیکن یہ بایاں ہاتھ ہے، تو دایاں ہاتھ کے بجائے بایاں ہاتھ پہلے ڈال دیا، تو فوراً اس کو جو ہے ہاتھ کھینچ دیا، حالانکہ بیماری ہے، دنیا سے جانے کا وقت ہے، اور دایاں ہاتھ ڈالا ہی تھا کہ دنیا سے چلے گئے، تو عادت بن گئی، سنت عادت بن گئی۔ تو یہ دین ہماری زندگیوں میں ایسے بے بس ہو جائے، ایسے رٹ بن جائے، یہ آدمی لامحالہ دین پر چلنے والا ہو، دین کے بغیر بے چین ہو جائے۔ ایک علاقے میں جماعت گئی تو اس علاقے کے بڑے عالم نماز پڑھنے آئے تو انہوں نے دیکھا کہ جماعت میں ایک ساتھی وضو خانے میں بیٹھا بلک بلک کر رو رہا ہے، انہوں نے پوچھا بھائی سمجھے کوئی اب ایسی خبر آئی ہے اس کے گھر سے کہ پھر انتقال ہو گیا، پھر بہت زیادہ بیمار ہے، یہ گیا انہوں نے اس کے پیٹ سے لائے، کیا ہو گیا، پریشان کیوں اتنا ہو رہے ہو، کیا کوئی بیمار ہے، کوئی پریشانی آ گئی؟ وہ جماعت کے ساتھی نے کہا کہ نہیں یہ بات نہیں ہے، دراصل میری مسواک ہو گئی ہے اور اس وقت کی میری نماز بغیر مسواک کے ہوگی،
یہ بات مجھے رلا رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مبارک سنت وہ میری چھوٹ جائے. اتنے بڑے عالم دین وہ فرمانے لگے کہ اس دیہاتی کے رونے نے مجھ کو تبلیغ سکھائی. جس راستے میں سنتوں سے اتنی محبت پیدا ہو جائے، سنت چھوٹنے پر وہ بلک بلک کر رو رہا، اس راستے کی عظمت اور قیمت وہ عالم دین کہہ رہے ہیں، اس دیہاتی کے رونے نے مجھے سکھا. ہماری زندگیاں ایسے دین سے رچ بس ہیں، اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتے ہیں.